ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی سیرت طیبہ، حیات پاکیزہ اور ان پر آزمائش کے تذکرے سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم وہ نبی ہیں جن کے آل میں 18,000 حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم مبعوث ہوئے ہیں۔ بڑے جلیل القدر، بڑے ہی اللہ کے خلیل چاہتے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر حال میں آزماتا ہوا آیا ہے۔ کبھی دشمنوں کے سائے میں، کبھی اولاد نہ دے کر اور اولاد دے کر ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کڑی کڑی آزمائشوں میں آزمایا، وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشوں کو، ان کے صبر کو، ان کی استقامت کو قرآن مجید میں ان کے واقعات کو بیان فرمایا، اور ہم لوگوں کو بھی عبرت ہو، ہم لوگوں کو بھی سبق ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے محبوب، آپ میرے ان پیغمبروں کے، میرے اس پیغمبر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کرو۔ سوچئے کہ کیسے کیسے آزمائش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں ایک اولاد سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اولاد ہوئی، اور حکم دیا کہ اس بچے کو، اور اپنے اس لاڈلی اور ہاجرہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اس بچہ اور بیوی کو لے جا کر ایسے مقام پر چھوڑ آؤ، انسان تو دور کی بات، وہاں پر چرندے پرندے بھی نہ ہو، کوئی وہاں پر چیز نہ ہو، کوئی مخلوق نہ ہو، چرند نہ ہو، درند نہ ہو، وہاں پر انسان نہ ہو، اور ہر طرح سے جو ویران جگہ پر سیدنا حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو وہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا۔ قربانی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بکرے کو ذبح کر دیا جائے، یہی قربانی ہے۔ قربانی کے بہت سارے راستے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے حکم پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر آنا بڑی کمال کی بات نہیں ہے۔ اس مقام پر جہاں کوئی آبادی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا، اس مقام پر چھوڑ آئے۔ سیدہ حضرت ہاجرہ بھی، وہ بھی اللہ کی لاڈلی تھی، اللہ کی محبت دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حالات ایسے آئے کہ شوہر چھوڑ کر جا رہا ہے، سوال نہیں کرتی ارے ظالم مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ ہاجرہ جانتی ہے کہ ابراہیم ظالم نہیں ہے،
حجرہ نے سوال کر دیا، ابراہیم ہے میرے سرتاج بتائے کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف نظر اٹھاتی، حاجرہ سمجھ گئی پھر تو آپ جائیے، جس اللہ نے یہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہی خدا پر، وہی الہ پر مجھے توکل اور بھروسہ اور یقین ہے، آپ جائیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، دو راستہ بھر دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فلسطین سے آئے تھے اور عربستان میں جہاں آج کعبہ ہے، جہاں آج جو ہے مکہ مکرمہ اور دنیا کا ہر آدمی اس طرف مائل ہے، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے۔ چند دن کا گزارا کھجور اور پانی پر۔ یہاں دیکھے کہ استقامت، بھروسہ اور یقین کس طرح حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر تھا۔ چند دن میں وہ کھجور و پانی ختم ہو گیا۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ بچے کے حلق پر کانٹے آ گئے۔ ایک ماں کی محبت، جب بچہ بھوکا ہو، بچہ کے سر میں درد ہو، ماں تڑپ اٹھتی ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر کانٹے ہیں، کوئی چیز نہیں، دم توڑنے کے قریب ہے۔ ماں تڑپ جاتی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور جو ہے دوڑ لگاتی ہے، چکر لگاتی ہے، پھر بچے کے پاس آ کر کے دیکھتی ہے۔ بچے کا وہ حال دیکھ کر ماں کا کبھی دوڑنا، کبھی آہستہ چلنا، یا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا، اے حاجرہ تم نے یہ استقامت، تم نے یہ مجھ پر بھروسہ رکھا ہے، اور تجھے جب تک جو بھی بندہ قیامت تک آئے گا اور تیرا نام لے گا تجھ پر سلام پیش کرے گا۔ یہاں پر ان کا دوڑنا صفا و مروہ پر، ان کا پانی کا تلاش کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آ گیا۔ حاجیوں پر یہ عمل کو واجب قرار دیا۔ حج کو جانے والے اور عمرے پر جانے والے یہ عمل کرنا ضروری ان پر ہے۔ ایک طرف ماں ثابت قدم، اور ایک طرف باپ ثابت قدم، اور ان امتحانات میں بھی ان کا تعلق جو تھا وہ اللہ سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ میری اس بیوی کو، اس بچے کو تیری امانت میں، تیری ذمہ داری میں چھوڑ جا رہا ہوں اور تیرے حکم کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ حضرات علماء نے لکھا ہے، باپ جب دعا کرتا ہے فرشتے اس کی تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ ہم کو بھی جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے، ماں باپ کے ہاتھ اٹھے، تو اولاد کے حق میں دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اولاد کے حق میں جو ہے ان کو صحیح راستے پر چلنے کی جو ہے اللہ کے دربار عالیہ میں ہر ہمیشہ دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں رد نہیں ہوتے۔ ماں باپ کو ہر ہمیشہ بچوں کو نیک صالح اولاد بننے کی اور جو ہے دین کے راستے پر چلنے کی، حلال و حرام کی تمیز کرنے کی آج ضرورت ہے کہ ماں باپ بچوں کو دعا دیں۔
جب باپ دعا دیتا ہے، ماں باپ دعائیں دیتے ہیں، فرشتے اللہ کے دربار میں تصدیق کرتے ہیں، اللہ اس باپ نے اپنے بچے کے حق میں، اپنے بیٹی کے حق میں دعائیں کر رہا ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ماں باپ کا دعائیں دینے کے بجائے کبھی اپنے اولاد کے حق میں ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں۔ پھر بچوں کی زندگیاں کیسے سلامت چل سکتی ہے؟ جب بھی ماں باپ کو اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے، دعا مانگنے کا موقع دے، چاہیے کہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے۔ ماں باپ کے دعاؤں کا اثر بہت جلد اولاد پر پڑتا ہے۔ جہاں دعاؤں کا اثر پڑتا ہے وہاں بد دعاؤں کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مائیں جب بچے غلطی کرتے ہیں، بچے شور مچاتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے ماں کی بد دعا ہو یا دعا ہو آسمان کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی جاتی ہے۔ یہ مائیں بے فہمی میں پڑھ کر بچوں سے بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ تجھے موت نہیں دے رہا ہے، اللہ تجھے غارت نہیں کر رہا ہے، اور تو وہاں جا کر پڑھ کر نہیں مر رہا ہے، اور جو اس طریقے سے بد دعائیں دیتے ہیں تو ان بد دعاؤں کا نتیجہ، ان کی دعاؤں کو اللہ جب قبول کرتا ہے پھر اللہ پر دھاڑیاں مارتے ہیں، اللہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ماں بچپن میں بد دعائیں دے رہی ہے، جب وہ بچہ 18 سال 20 سال 25 سال کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اپنے اس بچے کو لے لیتا ہے، پھر اللہ سے طعنے گاتی ہے، اللہ پر طعنے مارتی ہے، اللہ کا کیا قصور ہے، آپ ہی تو بد دعائیں فرمائی تھی، اور تم ہی لوگ تو اولاد کے حق میں بد دعائیں دی تھی۔ اب اللہ نے اس وقت نہیں لیا، اس بد دعا کی حفاظت کر کے رکھا، جب وہ بچہ کچھ پھل دینے کے قریب ہوا چھین لیا، پھر دھاڑیاں مار رہے۔ تو لہذا عرض کر رہا تھا، جہاں ماں باپ کی دعائیں اولاد پر لگتے ہیں وہیں پر جو ہے بد دعائیں بھی لگ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم لوگوں کو موقع ملے اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے دامن پھیلانے کا، اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا موقع ملے، اپنے اولاد کے حق میں بھی خاص طور پر دعائیں کرے، یا اللہ یہ میری اولاد ہے، ان کو سیدھی راہ بتا، سیدھا راستہ بتا، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بنا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے تیرے اور تیرے رسول کے راستے پر چلنے والا بنا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا۔ اس طریقے سے جب ماں باپ دعائیں کرتے ہیں، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان اولاد پر خیر کا معاملہ فرماتا ہے، دعائیں آپ کے قبول فرماتے ہیں، جس طرح یہاں پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ بہرحال سیدہ حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ صبر اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ گیا، ان کی استقامت بڑی پسند آ گئی۔ آخر کار ایک چشمہ حضرت اسماعیل کے قدموں میں سے نکلتا ہے، حاجرہ نے دیکھ لیا، فوراً پکار اڑتی ہے، زمزم ٹھہر جا، اور اس پانی کو چشمہ جیسا آلہ بنا دیا، آڑ بنا دیا۔ وہاں سے یہ زمزم شروع ہوا،
جہاں زمزم پیاس کو بجھاتا وہاں پر خوراک کا بھی کام کرتا تھا۔ اب بچہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل اس غیر ذی زرعی مقام پر پرورش پا رہے، وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم دیکھنے آتے اور وہاں پر آبادی شروع ہوئی۔ بچہ کچھ بولنے کے، بچہ چلنے کی قابلیت پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اپنی بیوی اور بچے کو لے آؤ۔ اب آزمائشیں پر آزمائش، پھر اور ایک کڑی آزمائش پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ دیکھا بچہ کچھ بول رہا ہے، بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے کے قابل ہے، چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم محبت فرما رہے ہیں۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب سچا ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے خواب جو ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ایک وحی کے ذریعہ اور خواب کے ذریعے سے بھی بتاتا تھا۔ ہمارے خواب ہمارے پیٹ میں جو لقمہ، جو غذائیں جو جاتے ہیں، جس سے ہمارے خواب کا الگ انداز ہوتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تعبیر الرؤیا خواب کی کتاب لکھی، جس میں فرماتے ہیں اگر کسی کو خواب آئے، جو اہم آدمی ہے جس کو اس کی معلومات ہو اس کو بتائے، ورنہ اس کو نگل جائے۔ خوابوں کو آپس میں تذکرہ نہ کرے۔ کبھی کبھار خواب ایک ہوتا اور ہوتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میں سویا ہوا تھا، میرے چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے میرے پیارے، جا تیرا گھر کے اندر جو ساز و سامان ہے سب کو خالی کر دے، عنقریب تیرا گھر جلنے والا ہے۔ اس آدمی نے سب خالی کر لیا، وہ گھر جو تھا وہ جل گیا۔ چند ہی دنوں میں اور ایک آدمی آیا، عرض کیا حضرت میرے چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی ہے، خواب کے اندر۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے بندے خوشخبری ہو، جہاں تیرے چارپائی کے نیچے آگ لگ رہی وہاں پر دفینہ ہے، خزانہ ہے، جا اور اس کو کھود اور اپنے پاس لے لے اور اس کو کاڑ لے۔ لوگوں نے عرض کیا دونوں کے خواب ایک تھے، لیکن حالات دوسرے آئے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس بندے نے پہلی بار آیا تھا، اس بندہ جب آیا تھا جس وقت اس کو خواب نظر آ رہا تھا وہ گرمی میں تھا، اور گرمی کی مشابہت آگ سے ہے۔ جو بندہ اب آ کر تعبیر پوچھا ہے اس بندے نے سردی میں پوچھا، جس کا وجہ جو ہے نور ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس لیے خواب کبھی کبھار الگ ہو جاتے ہیں۔ خوابوں کو لوگوں کے سامنے تذکرہ بھی نہ کرو، بیان بھی نہ کرو، اور جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے اس کو بتاؤ۔ اگر وہ بھی نہ جانے تو اس خواب کو نگل جاؤ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں ذبح کرو۔ 8ویں ذی الحجہ کی رات تھی، ابراہیم تھے، خلیل تھے،
صبح اٹھتے ہیں، ایک بکریوں کا روڑ اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، دوسری رات پھر یہی منادی یہ بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ آپ اللہ کے راہ میں اپنے محبوب ترین چیز کو قربان کرو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر دوسرے دن اونٹوں کا ایک کروڑ اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا۔ جب 9ویں ذی الحجہ 10ویں ذی الحجہ کی رات آئی، خواب میں پھر یہی بتا رہا ہے۔ بعض حضرات علماء نے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے بیٹے محبوب ترین بیٹے چیز جو تھی وہ محبوب ترین تھی، سیدنا حضرت اسماعیل کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے اللہ جو مانگ رہا ہے وہ لاڈلا بیٹا بڑھاپے کی عمر میں جو دے رہا دیا تھا وہی محبوب ترین چیز کو اللہ مانگ رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، اپنے بیٹے سے خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں، اے بیٹا خواب کے اندر اللہ نے مجھے حکم دے رہا ہے میں تجھے اللہ کے راہ میں ذبح کروں۔ باپ بیٹے کا یہ مشورہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو، اسے مکمل کرو، تاخیر نہ کرو۔ اس باپ بچے کی یہ قربانیاں حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے حاجرہ بچے کو ایک بڑے دوست کے یہاں لے جا رہا ہوں، ایک بڑے بادشاہ کے یہاں لے جا رہا ہوں، اس کو نہلا دھلا کر تیار کر دو۔ ماں نے تیار کر دیا۔ ادھر جو ہے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے، اے حاجرہ تیرا شوہر جو ہے کسی بڑے بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا ہے بلکہ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اور تیرے لاڈلے بیٹے کو گلا کاٹنے کے لیے قربانی کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ وہاں حضرت حاجرہ وہاں پر بہکی نہیں ہے، حضرت اسماعیل کے پاس آیا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے شیطان کے جال میں نہیں پھنسے، مینا پہنچتے یہ باپ بیٹے کی بات چیت معاملات بڑے عجیب و غریب، فرشتوں نے، آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے، مخلوق نے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ اللہ کا حکم کر رہے ہیں، اس کے اندر تاخیر نہ ہونی چاہیے، لیکن میرے بھی چند شرائط ہیں، میرے بھی چند باتیں ہیں۔ جہاں تم اللہ کے راہ میں مجھے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، میں بھی اللہ کے راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے جب مجھے ذبح کرے، مجھے کاٹنے کے لیے چھری گلے پر رکھے تو میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجیے۔ جب مجھے کاٹنے کے لیے چھری گلے پر رکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ لیجیے۔ اور دنیا کا دستور ہے جب ذبح کیا جا رہا ہو اس کا گلا جو ہے آسمان کی طرف ہوتا ہے، اے ابا جان میرا گلا، میری گردن جو ہے زمین کی طرف کر دینا۔
میرا یہ قمیص، میرا یہ جبہ اپنی امی کو دے دینا، کیونکہ اماں نے بڑی محبت فرمائی ہے اور شاید اس کو دیکھ کر اماں تسلی کر لے۔ اور اپنی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لینا، جب چھری رکھے تو کٹ جائے، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو، دیر نہ ہو۔ یہ پورے عملیں کر کر ایک باپ اپنے گڑگے اپنے بیٹے کے سینے پر رکھ رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے قصائی اپنا پیر اپنا گھٹنا جانور پر ٹیکتا ہے، اب یہی معاملہ باپ بیٹے پر یہ ہو رہا ہے۔ آسمان تھر تھرا رہا ہے، زمین کانپ رہی ہے، فرشتے پکار اٹھ رہے ہیں، یا اللہ تیرا یہ حبیب کا، یہ محبوب کا، یہ خلیل کی محبت کیسی عجیب محبت ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو زمین کے بل لٹا دیا، چھری کو تیز کیا اور گلے پر رکھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، چھری اسماعیل کا گلا تو دور کی بات، اس کا بال بھی کٹ نہ پائے، اگر کٹ گئی قیامت کے صبح تک تیرے وجود کو ختم کر ڈالوں گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے اسماعیل پر نبوت کی طاقت ڈال کر کاٹ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کٹ، ادھر اللہ کہہ رہا ہے نہیں کٹنا۔ بعض حضرات علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اتنا غصہ آیا کہ ایک پتھر پر مارتے ہیں، پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، ذرا اپنے آنکھوں کی پٹی تو کھولو۔ دیکھتے ہیں کہ جب آنکھوں کی پٹی کھولا، ادھر ادھر فرشتے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بازو کھڑے ہوئے ہیں، اور جنت سے ایک دمبا آتا ہے، دمبا ذبح کیا ہوا ہے۔ یہاں اس واقعے کو اس لیے آج کا جمعہ رکھنا ضروری سمجھا، قربانی سال میں ایک مرتبہ دیتے ہیں، جانور ذبح کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہم نے بڑا حق ادا کر دیا۔ 10 جانور اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہے، کبھی اپنے گردن کو اللہ کے سامنے نہیں جھکایا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ تیرا حکم ہو اولاد، اور میں اپنے آپ کو تیرے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں میں سیدنا حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، آج حالات آؤٹ آف ہو جاتے۔ آج کوئی اولاد بھی ایسے نہیں کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے، بیٹا جواب دے گا ابا جان آپ سو جاؤ، میں تم نہ ذبح کر ڈالتا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ محبت کا ثبوت اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آ گیا، بے حد پسند آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر، اس امت کے مالدار مرد اور عورتوں پر واجب عمل قرار دیا کہ وہ بھی اللہ کے راہ میں قربانی دے۔ اب قربانی کے ایام، قربانی کے دن شروع ہو چکے ہیں، لوگوں کے پریشانیاں شروع ہو چکے ہیں۔ ہم جیسے بھی ہو جانور لائے، خرید کر لائے، ذبح کر دے تو ہم اللہ کا حق ادا کر دیں گے۔ قربانی
خالص امت پر نہیں، اور دوسرے حضرت آدم سے لے کر بھی قربانی جو ہے ہر مسلک میں، ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں ہے۔ اور ہمارے یہاں قربانی بہت سارے چیزوں کی نام ہے، خالی بکرے کو ذبح کر دینا، کھا لینا، اسی کا نام قربانی نہیں ہے۔ نماز کو وقت نکال کر لانا بھی، آنا بھی ایک قربانی ہے، اور جو ہے صدقات خیرات کرنا بھی قربانی ہے، اور جو ہے نیک اعمال کرنا بھی قربانی ہے، اور سب سے بڑی قربانی اپنے نفس کو مارنا بھی بڑی قربانی ہے۔ یہ سب نہیں کیا۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جو قربانی کرنے والے سال میں ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کرتے ہیں، لیکن قربانی میں پہلے ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے سود خور ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سود حرام ہے، سود کھانے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ بار بار کلام میں کہہ رہا ہے سود تو کھا رہا ہے، سود چھوڑنے کی کبھی قربانی نہیں دی، لیکن بقرعید میں قربانی کا بڑا شوق اٹھ بیٹھتا ہے۔ نہیں محترم بزرگ اور دوستو، یہ قربانی آ رہی ہے، کس لیے آ رہی ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، اپنی زندگی سدھارنے کا، سنوارنے کا ایک موقع لے آ رہی ہے۔ یا اللہ، یہ بکرا نہیں، اپنے آپ کو میں تیرے راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال محترم بزرگ اور دوستو، قربانی کے ایام لوگوں کے ابھی سے مسئلے مسائل کا پوچھنا شروع ہو چکا ہے۔ قربانی ہر مرد و عورت صاحب نصاب پر واجب ہے۔ زکوٰۃ فرض یعنی سال گزرنے پر فرض ہے، لیکن قربانی سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح میں مال آیا، آج جو ہے کل جو عید ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آج کے جدید علماء نے یہ بھی لکھا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد جو مال ہے، ٹی وی ہے، بائک ہے اور گاڑیاں ہیں، اور یہ سب ملا کر صاحب نصاب تک پہنچ رہا ہے، 7.5 تولہ سونے تک یہ قیمت پہنچ رہی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کا جانور چند دن پہلے لینا ہے، اپنے ہاتھوں سے پالنا ہے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت اور بڑا افضل والا عمل ہے۔ سہولت ہو تو ایسا کرے۔ ہم لوگ 1 مہینہ پہلے مول کم رہتا، دام کم لگتا، قیمت کم لگتی بول کر چھوٹا موٹا پکڑ لے کر آ گئے، یہ نہیں چلے گا۔ قربانی کا جانور جو ہے وہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، موٹا اور تازہ ہونا ضروری ہے، اور اس عمل میں اللہ کے لیے قربانی ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کے لیے مال خرچ کر رہے ہو، 1000 2000 ایکسٹرا بھی ہو جائے، اس کے اندر کنجوسی بخیل پن نہ کرو۔ اب جانور خرید کر لا رہے ہیں، 1 مہینہ پہلے لا رہے ہیں، تو دیکھیں کہ گھر کے اندر سہولت ہے یا نہیں۔ گھر کے اندر سہولت ہے تو لائے، گھر کے اندر سہولت نہیں ہے، اس کو گلی میں باندھنے کا معاملہ ہے، اس کو بازار میں باندھنے کا معاملہ ہے۔ اب جو ہے سامنے سے غیر گزر رہے ہوتے ہیں، سامنے سے دوسرے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کچرا، وہاں پر گندگی، یہ سب ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے لوگوں کو تکلیف دینا، یہ ہمارے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان پاکی آدھا ایمان ہے، اور طہارت جو ہے آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پاک صاف رکھنی چاہیے، اور حدیث کے اندر آتا ہے گلی میں، راستے میں
کوئی چیز پڑتی ہے، لوگوں کو تکلیف دہ چیز ہے، تو اس کو اٹھاؤ، صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہی گلی میں، وہی راستے میں اور تکلیف دینے والوں کی چیز ڈالے، منافقت کی علامت ہے، اس سے پرہیز کرے۔ ہماری گلی انہیں کون بولنے والا، ایسا نہیں محترم بزرگ اور دوست، غیر بھی جا رہا ہوتا ہے، اپنا ہمارا مسلمان بھائی بھی وہاں سے گزرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اب جانور خرید کر لائے، خریدنے کے معاملے میں اچھا سے اچھا ہو، لنگڑا للا اور کان کٹا دم کٹی ہاتھ پیر سے لنگڑا ایسا نہ ہو۔ ہم وہاں پر بھی ہم کم قیمت کے لیے ایسے پکڑ کر لے آتے ہیں، ہماری قربانی دے کر بھی وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اب جو ہے دوسرا مسئلہ، قربانی کے جانور میں حضرت مرد دینا کہتے ہیں، بیل کو دینا نہیں کہتے۔ بیل، گائے، بھینسا اور جو ہے اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، چھیلا، چھیلی، یہ سب دے سکتے ہیں، نر مادہ دو بھی دے سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، مرد دینا کہتے ہیں نا حضرت، ایسا نہیں ہے۔ اب لا رہے ہیں، اچھا اب اس کے اندر کالا یہ صدقہ دینا سنا کیا حضرت، کالا قربانی دینا نہیں کہتے نا، ایسا بھی نہیں۔ کالی لڑکی سے شادی کرنا بولے تو کالے بکرے کو کیوں قربانی نہیں کر سکتے؟ شرط جو ہے اچھا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں، سنگا نہیں کہتے نا حضرت، پلسرات پر جب اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور پر پلسرات پر پار کرتا بولتے نا حضرت، تمہیں سب اس کی سنگ ہے تو ہمیں پکڑ لے کر بیٹھتی ہے حضرت، سنگا نہیں تو کیسا حضرت؟ یہ سوچو نو کو، یہ ضعیف حدیث ہے کہ لے جو ہے پلسرات پر لے جائے گا۔ بہرحال بے سنگ کے، جس کے سنگ نہیں ہے تو وہ بھی بکرا جو ہے وہ جانور بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قصی کی، یعنی بیج پھوڑے ہوئے، جس کو قصی کہتے ہیں، جس کے بیج پھوڑ ڈالتے ہیں، حضرت وہ عیبدار کیا کہنا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم قصی کی ہوئے جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لے آئے ہیں، خرید کر لائے ہیں، اچھا سے اچھا ہے، اب اس کو ایک مہینہ لا کر پورے محلے کو پریشان کرتے ہیں، راتوں میں ادھر ادھر پھرا کر۔ دیکھیں آپ، اونٹ لے کر آ گئے، گائے لے کر آ گئے، بکرے لے کر آ گئے، دیکھے رے میں کتنا باریک ہے تو میرا بکرا دیکھ کتنا موٹا ہے کہ، میرا اونٹ دیکھ کیسا ہے کہ، میرے گائے دیکھ کیسا ہے کہ، یہ دکھا لے کر پھرنے سے ہمارا عمل ضائع ہو گیا۔ لائے ہیں، رکھو، پالو، کھلاؤ۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے سالوں میں کہا کرتا تھا، بیٹے کو ذرا کم کھلاتی، جمعی کو زیادہ تولتی، اس طریقے سے تولو، اسے بھی اچھے سے اچھا کھلاؤ۔ اب جو ہے پال رہے ہیں، بہت سارے حضرات کو اس کے اندر شک و شبہ، بکرا بھاگ گیا، اب کیا کرنا؟ مالدار ہو تو دوسرا خرید کر لانا ہے، غریب ہے تو نہیں ہے۔ اب ذبح کر دیا، قربانی دے دیا، اب بکرا مل گیا تو مالدار ہو تو اس کو بیچ ڈالے، اگر غریب ہو تو پھر اس کو ذبح کر ڈالے۔ بہت سارے حضرات بکرے کو لے کر آتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، جس سے پھانسی پڑ جاتی ہے۔ گزشتہ سال ہوا تھا، پھانسی پڑ گئی، مر گیا، اب کیا کرنا؟ خیز صاحب تمہیں آ کر جنازہ پڑھاؤ، ستانا شروع کرتے، اب کیا کرنا؟ مر گیا تو دفن کر ڈالنا ہے، مالدار ہے تو دوسرا بکرا لا کر جو ہے پھر اس کو قربانی دینا ہے، اور غریب ہے تو اس پر کوئی قربانی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بکرا لائے ہوئے ہیں، جانور لائے ہوئے ہیں، جو بھینس ہے یا گائے ہے جس سے دودھ نکلتا ہے، ہماری اس لیے گئی، ہماری اس لیے قربانی کی گئی، ہمیں نتھار لے کر پی لیں گے، ایسا نہیں، اس کو صدقہ کرنا ہے۔ جو قربانی دے رہے ہیں وہ لوگ دودھ نہیں پی سکتے ہیں، اس کو صدقہ کر دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قربانی کے جانور میں حاملہ جو پیٹ سے ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خرید کر لائے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا حاملہ ہے، تو وہاں پر ہم نے کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد بچہ باہر آیا اور بچہ زندہ ہے تو اس کو بھی کاٹ دینی چاہیے، اگر مر گیا ہے تو اس کو دفن کر دینی چاہیے، کوئی غیر مسلم کھا رہا ہے اس کو دے دینی چاہیے۔
یہ قربانی کے مسئلے مسائل۔ اب رہا گائے کا معاملہ، اس کے اندر 7 آدمی مل کر حصہ لے سکتے ہیں، اچھے آدمیوں میں شمار ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ سود خوروں کے، بیس خوروں کے ان کے حصے میں اور ان کے اس میں شمار نہیں ہونی چاہیے۔ اب پورا گائے ایک ہی آدمی دے رہا ہے، چلے گا۔ اب تیسرا مسئلہ، اور ایک مسئلہ میں واضح کروں، میں اس سال پہلی مرتبہ قربانی دے رہا ہوں، اتنا لوگ پریشان کرتے، اتنا پریشان کرتے، حضرت اللہ کے نام سے دینا کی، ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے دینا کی، محمد رسول اللہ کے نام سے دینا کی۔ میں پہلی مرتبہ قربانی دے رہا ہوں، میرے اوپر فرض ہے، ثواب اللہ دینے والا ہے، ہم اللہ کو کیا قربانی دیں گے؟ ہم اللہ سے ثواب حاصل کرنا، اللہ ہم لوگوں کو دے گا۔ قربانی میرے اوپر واجب ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں خود جو ہے میرے طرف سے، اپنے طرف سے دینی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہر سال بھی، حضرت پہلے سال میں نے قربانی دے دیا، اب دوسرے سال میں فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر دوں گا، ایسا نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ اب آپ پر واجب ہے، صاحب نصاب ہونے پر سال بھر میں جو ہے، سال میں ایک مرتبہ آپ ہی دینی چاہیے۔ اب تیسرا مسئلہ، وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اور مسئلہ بیان کروں گا۔ تیسرا جو لینے سے پہلے کے مسائل ہیں، جو آپ کو بتا رہا ہوں، گھر کے اندر 4 آدمی ہیں، چاروں ممبر صاحب نصاب پر ہیں، مالدار ہیں، ہم لوگ کیا کرتے، ایک بکرا لا کر سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں، میں مالدار، میں بھی دینا ہے، میرا باپ مالدار، میرا باپ بھی دینا، میری والدہ مالدار، میری والدہ بھی دینا ہے، اور میرا بھائی مالدار، میرا بھائی بھی الگ الگ دینا ہے، سب کی طرف سے ایک جانور نہیں چلے گا۔ اس سے پورا احتیاط کرے، کیونکہ ہم دین کے مسائل میں بڑے فتوے چنتے ہیں، کم دام میں پورا کام ہو جانا، ایسا نہیں ہے۔ جو مالدار حضرات ہیں، گھر کے اندر ہر فرد جو ہے صاحب نصاب ہے، ایک فرد کے بدلے ایک بکرا، ایک جانور جو ہے ذبح دے سکتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ، قربانی کی فضیلت بتا کر ایک حدیث، لاسٹ حدیث ہے کہ جو قربانی کا جانور جو ذبح کرتے ہیں اور اس پر بال جتنے ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک بال کے بدلے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بہرحال قربانی واجب عمل ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے جوش، خلوص اللہیت کے ساتھ جو ہے قربانی دے، دکھلاوا نہ ہو۔ اور جو ہے دوسرا اعلان جو ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے میرے پاس اجتماعی قربانی کا انتظام بھی ہے۔ اگر کوئی حضرات صاحب نصاب ہے، اگر کوئی حضرات گائے کے اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس سال ایک حصہ 4300 روپے طے پایا ہے۔ جاتے ہوئے مسجد کے باہر ہر مؤذن صاحب رہیں گے، ہم میرے پاس جو ہے ٹوکن کٹوا کر جائے، آئندہ واضح ہوگی حسب